اور معلوم ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ تو میرے نوجوانوں کا حال ہے، لیکن اللہ اکبر بڑی ہمیں شرم و حیا ہوا کرتی ہے جب دیکھا جاتا ہے، جب سننے میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ اکبر فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بہن اور فلاں کی بیٹی ذرا دیکھے تو صحیح فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا نہیں دیکھا جاتا ہے یار؟ اب تو یہ حالت ہو چکا ہے، مسلمان تو مسلمان، ہماری مسلمان بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتا تو صحیح، کیا تم سے اپنی بیٹی کی حفاظت تک نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات بتا کر کے چلتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب بیٹی اپنی نظر کو جھکا کر کے چلا کرتی ہے تو باپ نظر کو اٹھا کر چلا کرتا ہے، لیکن جب بیٹیاں اپنی نظر کو اٹھا کر کے چلا کرتی ہیں تو باپ اپنی نظر کو اللہ اکبر جھکا کر کے چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی بیٹی نے اپنے ابو جان سے پوچھا، اے ابو جان ذرا یہ بتائیے کہ میں کتنے اپنے جسم کے حصے کو کھلا رکھوں اور کتنے حصے کو چھپا کر کے رکھوں؟ اللہ اکبر، جب اتنا کہا وہ ہمارے اور آپ کے طرح باپ نہیں تھا، بلکہ وہ باپ سمجھدار تھا۔ جب بیٹی کا یہ جملہ سنا تو اللہ اکبر، باپ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس جملے کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا۔ کتنا پیارا جواب دیا تھا اس باپ نے۔ اس نے کہا تھا، بیٹی کہ جتنے تو جسم کے حصے پر آگ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتی ہے، اتنے جسم کے حصے کو کھلا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اس حدیث پاک پر غور کریں اور پھر اس حدیث پر غور کرنے کے بعد میں اپنے سماج کے اندر دیکھیں، اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھیں۔ اللہ اکبر، آج ہم کہاں پر چل رہے ہیں؟ آج ہم کہاں پر چل رہے ہیں؟ معلوم ہے آج میری بہنیں اور میری مائیں، اللہ اکبر ہماری بیٹیاں، خدا را مہربانی کرو مہربانی، آج میری بہن کا حال یہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں کا حال یہ ہو چکا ہے، وہ کیا نوجوانوں سے کم ہیں؟ اللہ اکبر، آج میری بہنیں کیسا کیسا لباس پہن کر کے سامنے آتی ہیں۔ ذرا آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی فلم کے اندر کسی ہیروئن نے اگر کوئی اپنے کپڑے آدھے کپڑے پہن کر کے آئی ہے، ٹی وی کے اندر سیریل کے اندر اگر آدھے کپڑے پہن کر کے آئی ہے تو میری جوان بہن ہے اللہ اکبر آدھے کپڑے پہن کر کے سامنے آتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے میری بہنوں، تم نے جو ہیروئنوں سے پیار کیا ہے، تم نے جو ہیروئنوں سے محبت کی ہے، اللہ اکبر، ارے تم کون ہو؟ تم نے اپنی ذات کو نہیں جانا، تم نے اپنی شان کو نہیں پہچانا۔ تمہاری شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، خدا را مہربانی کرنا، ارے تم تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو۔ اگر تمہیں عمل کرنا تھا تو دنیا دار ہیروئن کا عمل نہیں کرنا تھا، بلکہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کرنا تھا۔ جیسے آپ نے کیا تھا تمہیں اس پر عمل کرنا تھا۔ اللہ اکبر، آج کیا دیکھا جاتا ہے میری بہن؟ اللہ اکبر، سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے، سامنے LCD لگی ہوئی ہے، سامنے سیریل چل رہا ہے، سامنے ٹی وی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب سامنے باپ
بھی بیٹھا ہے، اب سامنے بھائی بھی بیٹھا ہے، اب سامنے بہن بھی بیٹھی ہے، اب سامنے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اب سامنے ٹی وی چل رہی ہے، میری جوان بہن سامنے موجود ہے، میری جوان ماں سامنے موجود ہے، میری بیٹیاں سامنے موجود ہیں، سامنے بیٹھ کر کے، باپ کے سامنے بیٹھ کر کے، بھائی کے سامنے بیٹھ کر کے، اللہ اکبر، باپ کے سامنے بیٹھ کر کے ان گندی گندی تصویروں کو دیکھا کرتی ہے۔ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ ٹی وی کے اندر کوئی مولانا نعت پڑھ کے سناتا ہے کیا؟ مولانا تقاریر کر کے دکھاتا ہے؟ نانا میرے نوجوان نا، مولانا نعتیں پڑھ کے نہیں سناتا ہے، مولانا تقاریر کر کے نہیں سناتا ہے، بلکہ فلم کے اندر کیا آتا ہے؟ وہی گندی تصویریں آتی ہیں، وہی آدھے کپڑے پہن کر کے، آدھے کپڑے پہن کر کے وہ دنیا کی اللہ اکبر ہیروئنیں آیا کرتی ہیں، وہی فلمی اسٹار والی ہیروئنیں آیا کرتی ہیں۔ آپ جب ان کو دیکھا کرتی ہو جیسے انہوں نے عمل کیا ہے، آپ ویسے ہی اپنا عمل کر لیا کرتی ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں، کہ تم نے جانا نہیں ہے کہ موت نہیں آنی ہے، کہ قبر میں نہیں جانا ہے؟ ارے میری بہن، تو اتنی ڈرا کرتی ہے، اللہ اکبر، اس قبر کے منظر کو بھی یاد کر لیا کرو، اس قبر کی پہلی منزل کو بھی یاد کر لیا کرو۔ تو اتنی ڈرا کرتی ہے، اگر کمرے کے اندر تنہا موجود ہو، کسی چیز کی آواز آ جائے، تو آواز کو سن کر کے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، کمرے سے باہر نکل کر کے چلی جاتی ہے، اتنی ڈرا کرتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ تو صحیح میری بہنوں، وہ تو قبر کا عالم کیا ہوگا؟ قبر کی منزل کیسی منزل ہوگی؟ وہاں پر تمہارا باپ موجود نہ ہوگا۔ ارے دنیا میں جب کمرے میں آواز آتی ہے تو آپ کا باپ بھی باہر موجود ہوتا ہے، آپ کا بھائی بھی موجود ہوتا ہے، آپ کی بہنیں بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کمرے سے جانے کی، کمرے سے باہر نکلنے کی طاقت بھی رکھا کرتی ہو، جو بھاگ کر کے کمرے سے نکل جایا کرتی ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ قبر ہوگی، قبر کے اندر تنہا تم موجود ہوگی، نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ تمہاری ماں ہوگی، نہ تمہاری بہنیں ہوں گی۔ پھر مجھے بتا تو صحیح، اور نہ تم وہاں سے اٹھ کر کے باہر جا سکتی ہو، نہ آپ جانے کی طاقت رکھتی ہو۔ پھر مجھے بتا تو صحیح میری بہنوں، پھر ایسا عمل کیوں کیا کرتی ہو؟ ان دنیا داروں سے کس لیے محبت کیا کرتی ہو؟ اے میری بہنوں، ایسا عمل کر لینا جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، ایسا عمل کرنا جو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ان دنیا دار فلمی ہیروئنوں کا عمل اختیار مت کرنا۔ اگر تمہیں عمل اختیار کرنا ہے تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کر لینا، ان کی سیرت پر عمل کر لینا، تمہارا بھیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، جب بیٹی جوان ہوتی ہے اپنی بیٹی کو ایک فون لا کر کے دے دیا کرتا ہے۔ اگر بیٹی نے کہا ہے بابا مجھے فون چاہیے، کہتی ہے بابا مجھے موبائل چاہیے، کہتی ہے بابا مجھے تو فون لا کر کے دینا۔ ہم نے خوشی خوشی میں اپنی بیٹی کو موبائل لا کر کے دے دیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح یار، کون سی ضرورت تھی تمہاری بیٹی کو فون کی؟ کون سی ضرورت تھی تمہاری بیٹی کو موبائل کی جو تم نے اپنی بیٹی کو موبائل لا کر کے دے دیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا تیری بیٹی کا بزنس چل رہا تھا؟ کیا تیری بیٹی کا کاروبار چل رہا تھا؟ کیا تیری بیٹی کاروبار کیا کرتی تھی جو تو نے اپنی بیٹی کو موبائل لا کر کے دے دیا ہے؟ اب مجھے بتا تو صحیح، تو نے تو فون لا کر کے دیا اپنی بیٹی کو، اب تیری بیٹی رات کے تنہائی حصے میں اب کمرے کے اندر ہے، کمرے کے اندر ہے، اب تم کمرے کے باہر ہو۔ اللہ اکبر، یہ دیہات کے اندر تو نہیں ہوتا ہے لیکن شہروں کے اندر ہوا کرتا ہے کہ جس میں باپ کا کمرہ الگ ہے، ماں باپ کا کمرہ الگ ہوا کرتا ہے، بہن کا کمرہ الگ ہوتا ہے، بھائی کا کمرہ الگ ہوتا ہے۔ پھر مجھے بتا تو صحیح، جب تیری تنہا بہن اپنے کمرے کے اندر جائے گی، جانے کے بعد میں اس موبائل کے اندر کیا کرے
رہے گی، جب موبائل کے اندر بیٹھے گی گندی گندی تصویریں میری بہنیں اللہ اکبر دیکھیں گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں کا حال یہاں تک ہو چکا ہے، اللہ اکبر، واٹس ایپ پر چیٹنگیں میری بہنیں کیا کرتی ہیں، ٹویٹر میری بہنیں چلا رہی ہیں، انسٹاگرام میری بہنیں چلا رہی ہیں، اللہ اکبر، اتنی بے حیائی ہو چکی ہے۔ اگر نام پوچھا جائے کہ نام کیا ہے تو بتائیں گی فاطمہ، اگر نام پوچھو کیا ہے تو بتلائیں گی رقیہ، اگر نام پوچھو کیا ہے ام کلثوم، نام تو ہم نے ایسے رکھ لیے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہم نے اپنے کردار کو کس لیے نہیں سنبھالا ہے، ہم نے اپنے کردار کو کس لیے نہیں سنبھالا ہے۔ آج میرے بھائیوں، تم نے اپنی بیٹی کو جو موبائل لا کر کے دیا ہے، تم نے اپنی بیٹی کو جو فون لا کر کے دیا ہے، کچھ دن گزرے تھے آپ نے فون لا کر کے دیا تھا، کچھ دن کے بعد پتا چلا فلاں گاؤں میں فلاں محلے سے فلاں خاندان سے فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اب مجھے بتا تو صحیح۔ پھر باپ سر پکڑ کر کے رویا کرتا ہے، ہائے کیا ہو گیا، ہائے میری ناک کٹ گئی ہے، ہائے کیا ہو گیا، خاندان میں میری عزت چلی گئی ہے۔ ارے اپنے عزت کو سوچنا تھا تو پہلے کہاں مر گیا تھا۔ ایسے ایسے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اللہ اکبر فون لا کر کے دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اللہ اکبر موبائل لا کر کے دیتے ہیں، اور جب بیٹی میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہے، جب بازاروں میں گھومتی ہے، جب میری بہن شادیوں میں جاتی ہے، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر کے جایا کرتی ہے، ایسے ایسے میک اپ کر کے جاتی ہیں، خدا کی قسم جب گھر سے نکلتی ہے تو ان کی پہچان تک نہیں ہوتی ہے، اپنے چہرے کو کالا کر کے گھر سے نکلا کرتی ہیں، ایسا ایسے میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہے۔ باپ کتنا فخر کیا کرتا ہے، ارے دیکھو تو صحیح میری بیٹی کتنی اچھی لگ رہی ہے، ارے دیکھو تو صحیح میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور بھائی کہتا ہے ارے دیکھو تو صحیح میری بہن کے بال بکھرے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح میری بہن کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اے نالائق باپ، اے نالائق باپ، اے نالائق بھائی، تجھے شرم و حیا کا نام تک نہیں ہے، تو اپنی بہن کو اس طرح سے بازاروں میں گھماتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوگا، حدیث پاک کا چھوٹا سا مفہوم بتا کر کے چلتا ہوں، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک عورت ہے جو چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، وہ عورت یہی عورت ہے جو باپ کو بھی لے کر کے جائے گی، جو بھائی کو بھی لے کر کے جائے گی، جو شوہر کو بھی لے کر کے جائے گی، اور جو بیٹے کو بھی اللہ اکبر اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تو میرے بھائیو، وہ دن دور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر عذاب میں گرفتار ہو گئے تو پھر مجھے پتا تو صحیح کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے عذاب سے اب بھی وقت ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں پر اچھی نظر رکھ لینا، اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کر کے جانا ہے، جب تمہاری بیٹی اللہ اکبر، جب تمہاری بیٹی رات کو سوئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سوئے، اور جب تہجد کا وقت ہو تمہاری وہی بیٹی جو فون چلایا کرتی تھی، تمہاری وہی بیٹی جو گانے سنا کرتی تھی، تمہاری وہی بیٹی اللہ اکبر جو فلمیں دیکھا کرتی تھی، جب تم اپنی بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت پڑھا کر کے جاؤ گے، اپنی بیٹی کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے سیرت پر عمل کرواؤ گے، تو وہی تیری بیٹی جو گناہ میں گناہ کیا کرتی تھی، گناہ پہ گناہ کیا کرتی تھی، جب تہجد کا وقت ہوگا وہی تیری بیٹی تہجد میں اٹھ کر کے اللہ اکبر جب تہجد کی نماز پڑھے گی، اور پڑھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھے گی، اللہ اکبر جب تیری بیٹی سر کو رکھ کر کے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جو تیری بیٹی دعا کرے گی، تیری بیٹی کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تیری بیٹی کی دعا کو پہلے قبول کر لے گا۔
ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، اللہ تیری بیٹی کی دعا کو پہلے قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کو ایسی تربیت کر کے جانا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، انہی کی سیرت پر عمل کرنا۔ دنیا دار سے محبت نہ کرنا، اگر دنیا دار سے محبت کر لوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کر لیا تو میرے بھائیوں بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔